أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من در رسول وبقار علماء کرام حضرات اسلام حفاظ کرام مستعمل کرام فرقانشین ماؤں بندوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئے کی سرزمین پر جشن غوث الورا کی مناسبت آپ کے قریب امام آپ کے رضوان صاحب نے آپ کو دہن دیا، کچھ نوجوانوں نے ان کا ساتھ دیا اور جشن غوث الورا کی مناسبت کو رچا لیا، سجا لیا، منا لیا۔ قائم گھر میں سننے سے ہم مسلمانوں اپنی قسمت سے جتنا ناز کر سکتے اتنا ناز کرنا۔ سیدنا غوث اعظم کا قول ہے جب تک سیدنا غوث اعظم کی مرضی نہیں ہوتی ہے جب تک غوث اعظم کو کوئی نام تک نہیں لے سکتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نوجوانوں نے کمیٹی کے ممبرانوں اپنی قسمت سے جتنا ناز کر سکتے ہو اتنا ناز کر لو۔ یہ محفل سجانا تمہارا کمال نہیں ہے، تم نے نہیں رچائی ہے، تم نے نہیں سجائی ہے، تم نے نہیں منائی ہے۔ سیدنا غوث اعظم راضی تھے، اپنے نام کی محفل کو رچوا لیا، سجوا لیا، منوا لیا۔ اور اس میں پاک میں آنے والوں تم نہیں آیا، غوث نے یاد کیا ہے، غلام حاضر ہو گئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جب میرے آقا نے بلایا ہے تو خالی نہیں واپس کریں۔ اپنے گھر سے تو آئے تھے خالی، لیکن یہاں سے جب رخصت ہو گئے تو خالی نہیں جاؤ گے۔ اب پھر غوث اعظم کا فیض لے کر یہ ضرور اپنے گھر جاؤ۔ ماشاء اللہ۔ ابھی آپ نے ماشاء اللہ بہت ہی اچھی تعلیم سے کہا، حضرت علامہ مولانا اسلام الدین برکاتی صاحب سے سماعت کیا۔ والدین کے تعلق سے ماشاء اللہ بہت اچھی نصیحت ہوئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رضا پیش کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم کو، اس کے بعد آپ کو عمل کرنے کی توفیق۔ میرے عزیزوں، تقریر ہو گئی ہے، تقریر میں کرتا بھی نہیں ہوں، لیکن آپ کے چہیتے خطیب ایمان نے اعلان کر دیا ہے تو سوالنا ہی پڑے گا۔ جو بھی 10-15 منٹ کے میں آیا ہوں آپ کے سامنے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جلسہ سجانے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ جلسہ سجانا تو بہت آسان کام ہوتا ہے، جلسے میں آنا بھی اس سے بھی آسان کام ہوتا ہے، لیکن میرے عزیزوں جلسے میں جو نصیحت کی جاتی ہے اس پر عمل کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس پر عمل کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اتنی نصیحتوں میں سے کسی ایک نصیحت پر کسی ایک شخص نے عمل کر لیا، پتہ نہیں وہ کل قیامت میں کتنوں کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ جلسہ میں آیا کچھ نہ کچھ پیغام دے کر ہی آیا۔ جلسہ سجانا بھی کامیاب ہوگا، جلسے میں آپ کا آنا بھی کامیاب ہوگا، جلسے میں سے بولا جائے اس کا بولنا بھی کامیاب ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جلسے سجانے کا مقصد ہماری اصلاح ہو جائے۔ جلسوں میں وہ شخص آتا تھا جو بے نمازی ہوتا تھا، لیکن جلسے پاک سے رخصت ہو تو اسے مسجد کو آباد کرتے رہتا ہے۔ جلسہ سجانا بھی کامیاب ہوگا، جلسے میں آپ کا آنا بھی کامیاب ہوگا، جلسے میں سے بولا جائے اس کا بولنا بھی کامیاب ہوگا۔ کل تک ہمارے جلسوں میں اگر کوئی والدین کا فرما بردار آتا تھا، اور جلسے پاک سے رخصت ہوتا تھا تو ماں باپ کا فرما بردار کا ہونا پڑتا تھا۔ کل تک ہمارے جلسوں میں اگر کوئی شرابی آتا تھا، اس جلسے پاک سے رخصت ہوتا تھا، اس کا انتقال سے توبہ کرتا ہونا تھا۔ لیکن آج تو ہم طرح طرح کی فکروں میں پڑے ہوئے ہیں، کسی کو جان کی فکر ہے، کسی کو مال کی فکر ہے، کسی کو اولاد کی فکر ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، ہم جیسے کیسی جماعت ہے جس نے دنیا میں خوف ہے نہ قیامت کا خوف ہے، تو کون بات ہے کہ جماعت کو یہ اکرام کرنا۔ اس پر میرے ذہن میں ہے کہ آج آئے ہوئے تو پہلے قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی راستے سے بادشاہ ہارون الرشید کا گزر ہوتا ہے، اس کی نظر پڑتی ہے، سلام مسئلہ ہے، جواب ملتا ہے۔ تو حضرت عبیدو اللہ شہر سے لانے کو بیٹھا نہیں کہ بادشاہ ہارون الرشید کہتا ہے کہ حضور آپ رہنے پر بیٹھے آئے کوئی فکر ہے کیا؟ تو حضرت عبیدو اللہ شہر سے لانے کو فرماتے ہیں ہمیں کہا ہے کہ یہ سورج میری مرضی سے نکل رہا ہے، یہ چاند میری مرضی سے نکل رہا ہے، یہ ستارے میری مرضی سے نکل رہے ہیں، یہ کائنات میری مرضی سے نکل رہی ہے۔ یہ جملہ سن کر کے بادشاہ ہارون الرشید حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ حضرت عبیدو اللہ شہر سے لانے کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہے کہ حضور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی فکر ہے۔
یہ جملہ میری سمجھ میں نہیں آیا ہے. حضرت بہلو تعالیٰ شاہد فلالے فرماتے ہیں کہ نادان سن، میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیا. میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیا، اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا دیا. تو یہ سورج اللہ کی مرضی سے نکل رہا ہے تو میری مرضی سے، یہ چاند اللہ کی مرضی سے نکل رہا ہے تو میری مرضی سے نکل رہا ہے، یہ ستارے اللہ کی مرضی سے نکل رہے ہیں تو میری مرضی سے نکل رہے ہیں، یہ کائنات اللہ کی مرضی سے چل رہی ہے تو میری مرضی سے. میرے عزیزوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، دیکھیے بہت بڑی محفل نہیں ہے، اپنا تفریح کا ماحول نہ پیدا کریے. ادھر لوگ آ رہے ہیں وہ بیٹھ جائیں گے، لیکن ادھر سامنے دیکھیے، وہ دیکھو چچا ہمارے پھر پیچھے دیکھیے، ادھر میری طرف دیکھیے، میری طرف. ہم اچھے نہیں لگ رہے ہیں؟ اچھے لگ رہے ہیں تو دیکھیے نا تھوڑی دیر کے لیے، اچھا لگتا ہے. وہ ادھر آئے، آپ دیکھ رہے ہیں کیا سن کے کیا لے کر کے جاؤ گے؟ آپ کا ذہن لگا ہوتا ہے. میں نے کیا کہا تھا کہ جلسوں میں آیا کرو تو اس میں کوئی پیغام لے کر کے جایا کرو، تب جلسہ سجانا کامیاب ہوگا. اگر ہمیں ادھر ادھر دیکھ رہا تو کیوں آیا تھا؟ اپنے گھر پہ رہنا چاہیے تھا. تمہیں کیا کہہ رہا تھا کہ حضرت بہلول تعالیٰ شاہد فلالے فرمایا ہمیں کاہے تھے؟ تو یہ میں نے جو بولا تھا جملہ سن کر کے بادشاہ ہارون رشید حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضور میری سمجھ میں نہیں آیا. تو حضرت بہلول تعالیٰ شاہد فلالے فرماتے ہیں کہ نادان سن، میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیا، اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا دیا. تو یہ سورج اللہ کی مرضی سے نکلنا ہے تو میری مرضی سے نکل رہا ہے، یہ چاند اللہ کی مرضی سے نکلتا ہے تو میری مرضی سے نکل رہا ہے، یہ ستارے اللہ کی مرضی سے نکل رہے ہیں تو میری مرضی سے نکل رہے ہیں، یہ کائنات اللہ کی مرضی سے چل رہی ہے تو میری مرضی سے. عزیزوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حضرت بہلول تعالیٰ شاہد فلالے کو نہیں بول سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ولیوں نے کیا کیا ہے؟ ان اللہ کے ولیوں نے اپنی ساری زندگی کو اللہ کی راہ میں صرف کر دیا ہے. اللہ نے ہمیں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلمانوں، تم سے نماز کے لیے کہا جائے کہ نماز پڑھو. اپنی قسمت پہ جتنا ناز کر سکتے ہو ناز کر لو. یہ نماز کسی اوروں کے لیے نہیں آئی، نماز صرف ہمارے لیے آئی ہے. یہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، اس کو قبول کر لو. قسم خدا کی اس کو اگر تم نے قبول کر لیا تو قیامت میں یہی نماز تمہارے کام آ جائے. اور سونوں کو سہاگا تو ایک اور بات میں کہنے جا رہا ہوں، مسلمان تو بہت ہیں، مسلمان تو بہت، لیکن الحمدللہ ہم الگ ہی مسلمان ہیں. ہم نرالے مسلمان ہیں، ہم کچھ انوکھے ہی مسلمان ہیں. ایسی کیا خاص بات ہے ہم کیوں نرالے مسلمان ہیں؟ جانتے ہیں قائم پور کے سنی شریفہ مسلمانوں ہم کیوں نرالے مسلمان ہیں؟ کیونکہ ہم عشق والے ہیں، ہم محبت والے ہیں، عقیدت والے ہیں، ساتھ ساتھ میں الحمدللہ ہم بریلی والے ہیں. قائم کر کے سنی سے عقیدہ مسلمانوں تمہارے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی، ابھی اعلان لگ رہا ہوگا کہ حضرت بلگران شریف سے چل کر کے آ رہے ہیں. بلگران شریف کا نام لے کر کے حضرت نے لیا بریلی شریف کا نام. ایسی کیا خاص بات ہے بریلی میں بھائی جو بریلی کا نام لیا؟ مجھے اپنی بلگران شریف کی تعریف کرنا چاہیے تھا نا، ہم بلگران شریف سے چل کر کے میں نے تعریف کی بریلی. ایسی کیا خاص بات ہے؟ سنتے ہو کیوں ایسی کیا خاص بات ہے؟ کیونکہ وہیں پر تم سنیوں کی جان ہے، ہم سنیوں کی شان ہے، ہم سنیوں کی پہچان ہے، جس کا نام احمد رضا. اب اعلیٰ حضرت کا نام آ ہی گیا ہے تو کچھ تھوڑی دیر کے لیے اعلیٰ حضرت کا ذکر ہونا چاہیے نا. کیسا لگ رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا نام آیا، کیسا لگا؟ پھر جلسے تک کہ جلسے کے باہر بھی کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے؟ ہمارا صرف مشن ایک ہی رہتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا. ٹھیک ہے، ہمارا صرف ایک ہی مشن رہتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت. ذرا سا اگر کرپلا ہوتا ہے تو اس کو نچوڑ کر پھینکتے تھے. ٹھیک ہے، جو اعلیٰ حضرت والا ہے وہ ہمارا ہے، جو اعلیٰ حضرت والا نہیں چاہے کتنی بڑی خانقاہ کا پیر ہو ہم اس کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا. ٹھیک ہے، جو اعلیٰ حضرت والا ہے وہ ہمارا ہے، جو اعلیٰ حضرت والا نہیں وہ ہمارا نہیں. اعلیٰ حضرت کی چھوٹی سی کرامت بیان کر دی جائے.
سنیں گے آپ لوگ؟ اعلیٰ حضرت کے خادم خاص حاجی کفایت اللہ، میں آپ کے قائم پور کی سرزمین پر پہلی بار آیا، میری قیام گاہ ہوئی۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے حضرت پڑوس میں کون رہتا ہے تو میں نہیں بتا پاؤں گا، ٹھیک ہے، میں نہیں بتا پاؤں گا۔ لیکن یہ اعلیٰ حضرت کی دیکھیے شان، اعلیٰ حضرت پہلی بار، حاجی کفایت اللہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت پہلی بار ایک دعوت میں شرکت کرنے کے لیے شہر بنارس تشریف لے جاتے ہیں، اس دعوت میں شرکت کرتے ہیں۔ شرکت کرنے کے بعد جب اعلیٰ حضرت اس گھر سے رخصت ہوتے ہیں تو اعلیٰ حضرت تانگے کا سفر کرتے ہیں۔ تانگے پر سوار ہونے سے پہلے تانگے والے کو اعلیٰ حضرت اپنے پاس بلاتے ہیں۔ اس تانگے والے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت پہلی بار بنارس آئے ہیں، اس تانگے والے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے تانگے والے، تم مجھ کو فلاں گلی سے لے کر کے چلنا، جب وہ گلی ختم ہو جائے گی تو دوسری گلی آئے گی، دوسری گلی آنے کے بعد ایک مندر پڑے گا، وہاں پر تانگے کو روک دینا۔ حاجی کفایت اللہ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، کبھی اعلیٰ حضرت بنارس آئے نہیں تو اس گلی کے بارے میں کیا جانکاری ہے؟ جب اس گلی کے بارے میں جانکاری ہے تو دوسری گلی اور دوسری گلی میں جو مندر پڑتا ہے اس مندر سے اعلیٰ حضرت کا کیا تعلق؟ خیر، اعلیٰ حضرت تانگے پر تشریف لاتے ہیں، حاجی کفایت اللہ بھی ساتھ میں، تانگا چل رہا ہے، سفر ہو رہا ہے، دھیرے دھیرے وہ گلی آتی ہے، گلی آنے کے بعد وہ گلی ختم ہوتی ہے، دوسری گلی آتی ہے، دوسری گلی آنے کے بعد وہ مندر پڑتا ہے، اعلیٰ تانگا رکتا ہے، اعلیٰ حضرت نیچے تشریف لاتے ہیں، حاجی کفایت اللہ بھی ساتھ میں۔ اچانک حاجی کفایت اللہ کی نظر اس مندر کی طرف پڑتی ہے، ان کی نظریں کیا دیکھ رہے ہیں؟ ان کی نظریں اس مندر کی طرف جب پڑتی ہے، ان کی نظریں کیا دیکھ رہی ہیں؟ اس مندر سے ایک سادھو چلتا ہے، اس کے قدم کس کی طرف پڑ رہے ہیں؟ اس کے قدم اعلیٰ حضرت کی طرف پڑ رہے ہیں۔ اس کے قدم کس کی طرف پڑ رہے ہیں؟ اس کے قدم اعلیٰ حضرت کی طرف پڑ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے وہ سادھو نزدیک آتا ہے، اعلیٰ حضرت کے کان میں کوئی بات کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ مندر کی طرف رخصت ہو جاتا ہے۔ حاجی کفایت اللہ اپنی نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ کبھی اعلیٰ حضرت بنارس آئے نہیں تو اس گلی کے بارے میں کیا جانکاری؟ جب اس گلی کے بارے میں جانکاری ہے تو دوسری گلی میں جو مندر پڑتا تھا ابھی تک تو مندر ہی تھا، اب مندر سے سادھو بھی چل دیا، وہ بھی کس کی طرف آیا؟ وہ بھی اعلیٰ حضرت کی طرف آیا۔ جب حاجی کفایت اللہ سے برداشت نہیں ہوا تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر دیا کہ حضور، آج تک جو میری نظروں نے مندر نہیں دیکھا وہ میں دیکھ رہا ہوں، اس مندر کے اور سادھو کے بارے میں ہم کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں اے کفایت اللہ، اس سادھو کے بارے میں تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ پھر حاجی کفایت اللہ عریضہ پیش کرتے ہیں کہ حضور، اس سادھو کے بارے میں ہم کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں اے کفایت اللہ، آنے والے شخص کو تم نے اپنی نظروں سے سادھو دیکھا تھا، اپنے وقت کا ایک بہت بڑا ابدال ہے۔ یہ لفظ سن کر کے حاجی کفایت اللہ پھر حیران، پھر پریشان، یہ سادھو، یہ ابدال، یہ کیسے؟ پھر انہوں نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر دیا کہ حضور، اس ابدال کے بارے میں کچھ اور آگے جاننا چاہتے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں اے کفایت اللہ، آنے والے شخص کو تو اپنی نظروں سے سادھو دیکھا تھا، اپنے وقت کا ایک بہت بڑا ابدال ہے، آگے اور کچھ سننا چاہتے اور تو سنو کفایت اللہ، عالم کو عالم جانتا ہے، ولی کو ولی میرے اعلیٰ حضرت کی نظر کا یہ عالم ہے تو سیدنا غوث اعظم کی نظر کا جب سیدنا غوث اعظم کی نظر کا یہ عالم ہے تو احمد مختار کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ جب یہی عاشق رسول بریلی کی شریف کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھتا ہے، عاشق رسول جب نظر مبارک پر قلم اٹھاتا ہے تو لکھنا شروع کرتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے عزیزوں، اعلیٰ حضرت کا نام آیا تو ایک نیا جذبہ پیدا ہو گیا، پیدا ہوا۔ جی 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 کچھ تو بولو، جی کچھ گڑبڑ ہے تبھی نہیں بول رہے دوست۔ ہاں، جلسے میں کچھ ہے، جلسے کے باہر کچھ ہے، ہمیں لگ رہا ہے جلسے میں کچھ ہے، جلسے کے باہر کچھ ہے۔ میرے عزیزوں، دو ناؤں کو پیر مت رکھو ورنہ نیچے چلے جاؤ گے، دو ناؤں کو پیر مت رکھو ورنہ نیچے چلے جاؤ گے۔ جلسے میں آیا، بہت تیزی سے نعرہ لگا، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، لگا
اچھا لگا، تم کو بھی اچھا لگا ہوگا، ہم کو بھی اچھا لگا ہوگا، لیکن صرف میرے عزیزوں اس مسئلے کے اعلیٰ حضرت کے نعرے کو جلسے تک محدود نہ کرو، اس مسئلے کے اعلیٰ حضرت کے نعرے کو جلسے تک محدود نہ کرو، جلسے میں آؤ تو لگاؤ مسلکی اعلیٰ حضرت زندہ باد، جلسے کے باہر نکلو تو مسلکی اعلیٰ حضرت ہی ہونا چاہیے، اس کے بعد گھر پہنچو تو مسلکی اعلیٰ حضرت ہی ہونا چاہیے، گھر کے باہر نکلو تو مسلکی اعلیٰ حضرت، اس کے بعد کسی دوست کی ضرورت پڑ جائے تو مسلکی اعلیٰ حضرت ہی والا ہونا چاہیے، اور دوستی کے بعد اگر کہیں رشتے کی ضرورت پڑ جائے، دوستی کے بعد اگر کہیں رشتے کی بھی ضرورت پڑ جائے تو میرے عزیزوں اس کی حیثیت میں بعد میں نظر ڈالنا، پہلے یہ دیکھ لینا کہ مسلکی اعلیٰ حضرت والا ہے، اب لگاؤ مسلکی اعلیٰ حضرت کا نعرہ، قسم خدا کہ تم کو بھی اچھا لگے گا، ہم کو بھی اچھا لگے گا، جلسے میں آئے تو مسلکی اعلیٰ حضرت، جلسہ ختم رکھو مسلک ہمیں مل رہی 4 پہیا، کہاں چکر پڑے ہو یار، اما میاں جس دن مسلکی اعلیٰ حضرت کو اپنے دل سے سمجھ لو گے، دوستی تو بہت دور کی بات ہے، تعلقات تو بہت دور کی بات ہے، رشتے تو بہت دور کی بات ہے، قسم خدا کی ایسے لوگوں کی سائز نہیں پڑے، مسلکی اعلیٰ حضرت کا مزار بنا رکھا ہے، کچھ ہمارے مولیوں میں کمی آ گئی ہے، چند سکھوں کی لالچ میں، حضرات معاف لگیے گا، جی بالکل حق ہے، کچھ مجبوریاں بھی ہیں، اگر ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں تو میری چھٹی، ایمان تو ایک بکرا ہے، سمجھ گئے، کچھ پیسوں کی ضرورت ہوئی، گھر سے بکرا بیچ دیا، کسائی لے گیا، اسے ذبح کر دیا، امام نے فجر پڑھا دی، ظہر کا بھروسہ نہیں، ظہر پڑھا دی، اثر کا بھروسہ نہیں، مقتدی جیسا کہے گا ویسا امام کو کرنا پڑے گا، تبھی رکو گے، امام اگر مقتدی غلط جا رہا ہے تو جانے دو، امام نے کہیں ٹوک دیا وہیں سے اس کی آگے، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے یار اماموں کو، جس کو تم نے امام مانا، نیت باندھی پیچھے اس امام کے، اور اس کے بعد ہوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب کہا پیچھے نہیں بلکہ آگے اس امام کے، جیسا ہم کہیں ویسا کرو گے تب تو ٹکو گے، ورنہ جاؤ ہمارے پاس دوسرا امام، ایسا چل رہا ہے حضرت، جی بالکل، اسی لیے واقعی میں حقیقت میں کوئی اچھا امام آپ کے بیچ میں آ ہی نہیں پاتا ہے، اچھا امام جو ہوگا وہ کبھی آپ کی غلط باتوں کو برداشت نہیں کرے گا، نوکری جاتی ہے جاتی رہے، سب سے کبھی ایمان میں سودا نہیں کریں گے، نوکری جاتی ہے جاتی رہے، اللہ رزاق ہے، تم نہیں کوئی اور دے گا، لیکن اگر تم غلط راستے پر جا رہے ہو تو ہم تم کو روکنے کی کوشش کریں گے، ماننا نہ ماننا تمہارا کام، ہم بڑی ذمہ ہو گئے، ہم قیامت میں اس کے لیے جواب دہ نہیں ہوں گے، یہ باری تعالیٰ وہ فلاں بندہ فلاں راستے سے غلط جا رہا تھا، ہم نے اس کو روکنے کی کوشش کی، ماننا نہ ماننا اس کا کام تھا، بتانا میرا کام تھا، ہم ہو گئے بڑی ذمہ، اب اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ ابھی تک تو چلیے ٹھیک ہے، ہم کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا، اچھے اور برے کی پہچان معلوم ہی نہیں تھی، ایک بات بتاؤ، جب ایک بد عقیدہ اپنے نبی کا نہ ہوا تو تمہارا کیسے ہو جائے؟ جس نبی کی شان میں اگر خدا نخواستہ کوئی معاذ اللہ رب العالمین کوئی گستاخی کر دے تو میرا خون کھول جاتا ہے، ہمارے بیٹے کے کوئی تھپڑ مار دے ہمیں غصہ نہیں آئے، ٹھیک ہے، لیکن نبی کی شان میں کوئی گستاخی کر دے گا، قسم خدا کی جتنی ہمیں طاقت ہے اتنی تو طاقت دکھا کر کے اپنی طاقت دکھائی دیں گے، دکھا دیں گے نا، جب اتنا ہم میں جذبہ ہے تو ایسے گستاخوں سے دوستی کیوں کرتے ہو یار؟ جو نبی کا گستاخ معاذ اللہ رب العالمین، پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، ایسے لوگ کہتے ہیں، پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، آگے کی خبر نہیں، پیچھے کی خبر نہیں، ایسے لوگوں سے ہم دوستی کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے رشتہ داری کرتے ہیں۔ ایک بات اور بتا دو، اچھا تقریر تو ہم کرتے نہیں ہیں،
میں تقریر کرنا میرا کام ہے. ایک بات بتاؤ, اللہ نے ہم کو رہنے کے لیے مکان دیے ہیں, جی 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 دیے ہیں, حسب حیثیت کاروبار کے دیے ہیں. بالکل کوئی کاروبار کرتا ہے, کوئی بزنس کرتا ہے, کسی کو کھیتی دی ہوئی ہے, اللہ نے کھیت کرتا ہوگا. 2 وقت کی روٹی اللہ کھلاتا ہے, کھلاتا ہے. جی گھر میں بیٹے ہیں, جی گھر میں بیٹیاں ہیں, اہل سنت والجماعت کے ہم ہیں. جب اللہ نے ہمارے پاس کسی چیز کی کمی دی نہیں ہے تو ہم دوسروں کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ آج ہمیں اللہ نے بیٹے دیے, ہمیں بیٹیاں دی نہیں, مرے کہ مجبوری ہم کیا کریں, ہم کو رشتہ کرنا ہی پڑے گا. بیٹیاں ہی بیٹیاں ہمارے گھر میں ہیں, بیٹے ہیں نہیں تو ہم کہاں جائیں, ہمیں رشتہ کرنا ہی ہوگا. میرے عزیزوں, واقعی میں اگر تم کو دنیا میں بھی کامیاب رہنا ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیاب رہنا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے پکڑ رہنا ہے. یہ صلح کلیت, جس کو کیا کہتے ہیں, صلح کلیت, تھالی کا بیگن. یہ تھالی ہے, یہ رکھا بیگن, یہ کدھر گیا, یہ کدھر گیا, اس کی کوئی ویلو ہے؟ تاج الشریعہ کا نام سنا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کچھ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا, زیادتی کی ہوگی, نہیں دیکھا ہوگا تو سنا تو ہوگا ہی. تاج الشریعہ, تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان نے بدعقیدوں اور بد مذہبوں کی تو رد کیا ہی ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ اگر رد کیا ہے تو صلح کلیت کا کیا ہے. صلح کلیت کا کیا ہے. وہ تو بدعقیدہ ہے ہی ہے, چلیے خیر کوئی بات نہیں, وہ تو بدعقیدہ ہے, وہ جانے, اس کا حال جانے, ہمیں اس سے کیا مطلب ہے. لیکن صلح کلی کون ہوتے ہیں؟ ہم ہیں سنی, جلسے میں آئیں گے مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد, اور رشتہ کریں گے تو ہمیں تو مل رہا ہے یار کچھ مال, ادھر تو کچھ ہمیں مل نہیں رہا, کیا کریں, مجبوری ہے, بڑا پریشانی ہے یار, بڑا مصیبت ہے, چکر پڑ گیا, رکھو تھوڑی دیر کے لیے مسئلہ کرو نکاح. اب آ گئی برات, اب امام صاحب اٹھے بیٹھے ہیں, تم نے یار رشتہ کر دیا اسی جگہ, ہم تو نکاح نہیں پڑھیں گے, نکاح نہیں پڑھا تو تم کو چھٹی, تم جا. ایسا ہو رہا ہے, ایسا ہو رہا ہے. میرے عزیزوں, ہاتھ جوڑ کے تمہاری ریکویسٹ ہے, قسم خدا کی تم کچھ نہ کرو, نماز کے پابند ہو جاؤ اور مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے پکڑ لو. قسم خدا کی کامیابی تمہارے قدم چومے, دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. مانو گے بات ہماری؟ ابھی تک ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں, ان غلطیوں سے ہم توبہ کرتے ہیں. آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں کبھی بھی کسی بھی قسم کے بدعقیدوں سے کوئی بھی رشتہ نہیں کریں گے, نہیں. مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم لہرا کر کے دکھا دیں گے. قسم خدا کی اگر رشتہ داری نہ کی ہوتی, تعلقات نہ بنائے ہوتے, ان کی حیثیت نہیں جو ہمارے برابر میں آ کر کے کھڑے ہیں. یہ ہماری کمزوری کی وجہ سے ہوا ہے. ہمارے پاس کسی چیز کی کمی اللہ نے نہیں دی ہے, کسی چیز کی کمی نہیں دی ہے, لیکن تھوڑی سی کمی ایک ہے کہ ہمارے اندر لالچ پیدا ہو رہی ہے. لالچ پیدا ہو رہی ہے, لالچ کے بنا پہ ہم اپنے ایمانوں کا سودا کر لیتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, قسم خدا کی لالچ سے ختم کر دو. اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں, 2 پیر دیے, ان بازوؤں پہ طاقت پر بھروسہ رکھو. انہی بازوؤں سے ہم پیدا کریں گے, 4 نہیں ہم 6 پہیا لا کر کے نظر بازو کھڑی کر دیں گے. کسی دوسرے کے پیسے بھی سمجھ مت کرنا, اپنے پیدا کرو, اپنے خرچ کرو, پھر دیکھو کتنا اچھا لگتا ہے. لینے کو تو لے لیتا ہے آدمی 2-2.5 لاکھ روپے کی گاڑی لے لیتا ہے, بلٹ آ جاتی ہے, لیکن قسم خدا کی ہم روزانہ سفر میں رہتے ہیں. پیٹرول ٹینک پہ ہم اپنی گاڑیوں میں جو گاڑی رہتی ہے اس کے تیل بھروانے کے لیے جاتے ہیں. قسم خدا کی جو جہیز والی گاڑی آتی ہے 90% یہ دیکھتے ہیں ان کے نمبر تک نہیں ہوتے ہیں, ان کے نمبر تک نہیں ہوتے ہیں. جب تمہارے پاس نمبر رجسٹریشن کرانے کے لیے پیسہ نہیں, تمہیں 2.5 لاکھ کیوں غریب کا تم نے خرچ کرا دیا؟ تیل اتنا ہی پڑے گا. ہم کو 20 کلومیٹر جانا ہے تو 20 ہی روپے کا پڑے گا, 40 کا نہیں پڑ سکتا ہے. کیا پتا کون مانگ لے, ہمارے پاس تو تیل چلا جائے گا. بڑی افسوس کی بات ہے میرے عزیزوں, اگر اپنی بازو کی کمائی سے تم 2.5 لاکھ کی تم گاڑی لائے ہوتے تو نمبر بھی پڑا ہوتا, ٹنکی بھی تیل میں فل ہی ہوتی. یہ ہماری ہے.
تو آپ کوئی جہیز تو نہیں مانگے گا؟ بیٹا مان جائے گا، ابا نہیں مانے گا؟ بات تو یہ ہے، نوجوان طبقہ تو ماننے کا تیار ہے، نوجوان طبقہ ماننے کو تیار ہے، لیکن ہمارے بوڑھے ماں باپ جو ہیں وہ ماننے کا تیار نہیں ہے۔ پتہ نہیں انہیں چلانا ہے کیا؟ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اگر بیٹا تم سے کہے کہ ہم کو فلاں چیز چاہیے، اے باپ تم اس بیٹے کو ڈانٹ دینا، اے خبردار، جس نے بیٹی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا۔ سبحان اللہ، جس نے اپنی بیٹی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا۔ اگر تمہیں کوئی شوق پیدا کرنا ہے تو پیدا کرو، لے کر کے آؤ، بڑا اچھا لگے گا، لیکن کسی دوسرے کے پیسے پہ جو ہے زور مت لگانا۔ قسم خدا کی، آج جو زنا عام ہو رہا ہے یہ ہماری مانگ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ نے ہم کو دیا، ہم نے 20 لاکھ خرچ کر دیا، اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا، کیا کبھی اپنے نیچے نظر ڈالی؟ یہ غریب کی بیٹی جس کی 25 سے 30 سال عمر ہو رہی ہے، چند سکوں کی وجہ سے اس کا نکاح رکا ہوا ہے، کیا کبھی اس کے اوپر نظر ڈالی ہے؟ کس وجہ سے کہ ایک ماحول تو بن گیا ہے، کیا دو گے کیا لو گے، یہ سب چیزیں ختم کر دو۔ جب بیٹی کے گھر پہ جاؤ، اگر وہ سوال کر دے کچھ چاہیے تو کہہ دو ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم کو صرف بیٹی چاہیے۔ پھر دیکھیے ہمارے سماج میں کیسے انقلاب آتا ہے، انقلاب۔ پھر وہی میں آخر میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے پکڑو۔ اس جلسے پاک سے رخصت ہو تو اپنے دل میں یہ پکا ارادہ لے کر کے جاؤ، ہمارا کہیں بھی دور دور بد مذہب بد عقیدوں سے تعلقات ہوں گے اس کو توڑ دیں گے اور سیدھا بڑی سستا جوڑ دیں گے۔ میرے عزیزوں، مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے قائم رہنا یہی حق مسلک ہے، یہی سچا مسلک ہے، یہی آخرت تک پہنچانے کا راستہ ہے۔ میرے عزیزوں، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔ السلام علیکم۔